سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آپ حضرات سے یہاں کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ اس کے بعد مسجد کی انتظامیہ اور تمام وہ ہمارے ساتھی کی جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تقریباً 40 منٹ میں گفتگو مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد مختصراً چند سوالات کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں، اسی کہ آئندہ اس کے بعد کچھ اور بھی مقامات پر مصروفیات ہیں، پھر آپ سے اجازت بھی لینا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 3 آیات ہیں، اور بہت ہی ایک جامع مقام اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کا بھی بڑی جامعیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے۔ استاد محترم و بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک بڑا خوبصورت خطاب ہے جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل، یعنی 3 پوائنٹ ایجنڈا فار دا مسلم امہ، امت مسلمہ کے لیے 3 نکات پر مشتمل ایک لائے عمل۔ وہ کتابچہ بھی اس مقام کی وضاحت کے حوالے سے اور کچھ ترغیب و تشویق حاصل کرنے کے حوالے سے بہت مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کا انگریزی میں بھی بہرحال ترجمہ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، پہلے اس کا ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ کلام کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ آگے ارشاد ہوا، مشہور آیت کا ایک حصہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی مراد قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت و احسان کو یاد رکھو، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کی بدولت بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو، آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ولتکم منکم امۃ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہو، یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکے، وأولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات کے موقع پر اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 آیات میں اگر ایک ترتیب ذہن میں رکھیں تو ہر بندہ مومن سے پوری زندگی بھر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کیا ہے اس کو ایک آیت میں بیان کیا گیا۔ پھر اہل ایمان کے لیے اکیلے زندگی گزارنا پسندیدہ نہیں، بلکہ ان سے تقاضا ہے کہ وہ اجتماعیت سے جڑ کر زندگی گزارے، اجتماعیت میں رہتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو اب ان ایمان والوں کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے، قرآن حکیم۔ اس رسی کو اگر تھاما جائے تو اس کی برکات کیا ہوں گی، اس کے بھی کچھ نظارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ اور پھر جڑنے کے بعد اس اجتماعیت نے کیا کرنا ہے، ایمان والوں نے کیا کرنا ہے، تو امت کی اجتماعی ذمہ داری کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، اور لوگوں کو بدی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ ان اجتماعی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں فرمایا گیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو یہ لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اس کا دوسرا برعکس مفہوم کیا ہوگا؟ اگر یہ کام نہ کیے جائیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابی کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ اذان میں سنتے حی علی الفلاح، اقامت میں سنتے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو فلاح کنہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ایک لائحہ عمل ہمیں عطا فرما رہا ہے 3 آیات میں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا
آخری پیغام اور ہدایت نامہ انسانیت کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے بہت سارے تقاضے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات قرآن حکیم میں ایسے عطا فرمائے کہ دین کا ایک جامع تصور یا دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور ہماری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ جن کو ادا کیے بغیر نجات کی گارنٹی نہیں ہے. یہ ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے کہ تمہیں فلاح میسر آئے گی. یہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین معاملہ ہے کہ فلاح کن لوگوں کو ملے گی، کامیابی کن لوگوں کو ملے گی. اور کامیابی سے مراد یہ 2 فٹ اوپر کی کامیابی نہیں، 2 فٹ نیچے والی کامیابی. 2 فٹ نیچے سے مراد کیا ہے جی؟ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، برزخ کی زندگی گزارنی ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہے اصل میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. اب آئیے آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا. قرآن حکیم میں یہ انداز کم و بیش 89 آیات میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کے الفاظ بھی استعمال فرماتا ہے، اے لوگو. لیکن جب وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو وہ خود فرق فرما رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن تک ابھی دعوت نہیں پہنچی، دعوت ایمان، یا انہوں نے دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا تو ان کو یا ایھا الناس کے خطاب کیا جاتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جن تک دعوت پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے. ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، زیادہ سرچ ریسرچ نہ کرنا پڑی، زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑا، زیادہ تلاش نہ کرنا پڑی، زیادہ فکر نہ کرنا پڑی، سوچ بچار نہ کرنا پڑا، کلمے کی دولت مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ اپنے پیدائشی طور پر مل جانے والے ایمان پر مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو کہتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ. سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ، وہ ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان کا اقرار بھی ضروری، مگر اس سے آگے بڑھ کر دل کی تصدیق بھی ضروری. محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں، دل کی تصدیق کا بھی تقاضا ہے. اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. اور جب ایمان زبان تک محدود ہو تو مسلمان معاشرے ہوں گے نمازیں ضائع بھی ہوتی، مسلمان معاشرے ہوں گے سود خوری کے دھندے بھی ہوں گے، مسلمان معاشرے ہوں گے جوا سٹا بھی چل رہا ہوگا، مسلمان معاشرے ہوں گے ماں باپ کو ستایا بھی جا رہا ہوگا، مسلمان معاشرے ہوں گے پڑوسی کا مارا جا رہا ہوگا، اور گنتے چلے جائیں. جب ایمان زبان تک محدود ہو تو یہ بے عملی نظر آتی ہے، اور جب ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اترتا ہے تو پھر تقاضے عمل میں نظر آتے ہیں. اسی لیے جا بجا قرآن آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے. تو جب جب یہ خطاب آئے تو اپنی سعادت مندی کا بھی احساس ہو کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر یہ طلب ہو کہ میرا رب اس سے کیا چاہتا ہے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کھولتا ہوں. میرا اللہ سے مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کن باتوں کا مجھے حکم دیتا ہے، میرا اللہ کن باتوں سے مجھے روکتا ہے. اللہ یہ ذوق اور شوق اور طلب اور تڑپ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اب ایمان والوں سے کیا تقاضا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. معروف الفاظ قرآن حکیم کے مہینے بھر پہلے رمضان شریف بھی ہم نے گزارا اور روزے کا حاصل بھی سامنے کیا آیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تو جا بجا اللہ تعالیٰ تقوی کا تقاضا کرتا ہے. اس مقام پر اضافی بات بھی آئی، اور وہ کیا ہے؟ حق تقاتہ، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ آیت کریمہ جس پر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اس کا حق ادا کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ایک سہولت عطا فرمائی، تسلی عطا فرمائی. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو. یہ تو ایک عملی بات آ گئی نا، یہاں اصولی بات ہے ایسے تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں جس قدر تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو. البتہ یاد رہے ہمیں خود ہماری استطاعت کا پتہ نہیں ہوتا.
آج ہمارا جو بیٹا یا بیٹی گریڈ 5 میں ہے، ابھی اندازہ نہیں کل کہاں تک پہنچے گا، وہ بھی محنت کرتا ہے، ہم بھی جان لگاتے ہیں اس کے پیچھے، کل وہ میٹرک بھی کرے گا، انٹرمیڈیٹ بھی کرے گا، گریجویشن بھی کرے گا، ماسٹرز بھی کرے گا اور آگے بڑھ جائے۔ ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نگاہ ڈالیں، ہم میں سے کچھ نوکری پیشہ لوگ بھی ہیں، کچھ کاروبار کرنے والے بھی ہیں، 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج وہیں کھڑے ہیں۔ تو 20 سال پہلے آج والی استطاعت کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، پہنچ گئے الحمدللہ۔ بندے تو نہ جانے کن غلط کاموں کے اندر محنتیں کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب بندہ تقوی میں محنت کرے گا، اطاعت الہی میں محنت کرے گا، اللہ رب العالمین کی ماننے میں محنت کرے گا، تو کیا اللہ اس کی نصرت نہیں فرمائے گا؟ قرآن فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کو راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی کا حاصل ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ وہ ایک بالش تو میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی 4 نمازیں ادا کرنے والوں کو کون سی نماز بھاری لگتی ہے جی؟ حالانکہ رمضان شریف میں تو قیام اللیل بھی کر ڈالا ہم نے، تو فجر کیا مشکل ہے بھائی؟ ہاں، رمضان میں قرآن کی تلاوت آسان لگتی ہے، 11 مہینوں میں مشکل ہوتی ہے، حالانکہ 11 مہینوں میں اللہ کے بہت سے بندے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ میں تو بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں، پیدا تو کرو استطاعت ہے اندر، اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتے چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیا ہے تقوی؟ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا خوف، بات ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس کی ناراضگی کا خوف ہو۔ اور تقوی کا ایک ترجمہ ہے بچنا۔ کس بات سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں یہی سوال اٹھا، تو بہت بڑے قاری صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سمجھانے کے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ فرمائی کہ اگر کسی ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہو، پگ ڈنڈی ہو، تنگ راستہ ہو، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ کر گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا جسم کو نہ لگ جائے۔ فرمائے بچ کر چلنا ہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملے لکھے، فی ظلال القرآن ان کی معروف تفسیر ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے کانٹے، جھوٹ کا بھی ہوگا، وعدہ خلافی کا بھی ہوگا، خیانت کا بھی ہوگا، گالم گلوچ کا بھی ہوگا، غیبت کا بھی ہوگا، ماں باپ کے دل دکھانے کا، کچھ میں ایڈ کر رہا ہوں، قطع تعلقی کا بھی ہوگا پڑوسیوں سے، حرام کمانے کا بھی کانٹا ہوگا، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کا کانٹا بھی ہوگا۔ دکھتی ہوئی بات ایک ہے، بلکہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کا بھی کانٹا ہوگا۔ اتنے آرام سے ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکارے لے کے کھاتے ہیں۔ یہ سارے کانٹے گناہوں کے، نافرمانیوں کی، معصیت، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اب میں ایڈ کر رہا ہوں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا، یہ ہے تقویٰ۔ آج نحوست کس بات کی ہے؟ گناہوں کی۔ آج مصائب کا انبار کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ پچھلی قومیں ہلاک و برباد کی گئیں نیکیوں کے چھوٹنے پر کم، گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ ہلاکی نہیں پڑی۔ شرک ہے، ناپ تول کی کمی ہے، ہم جس پرستی کی گندگی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان گناہوں کے ارتکاب پر قومیں برباد کی گئیں۔ تو یہ بچ کر چلنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا، یہ ہے تقویٰ۔ لیکن آگے ایک اور بات اللہ نے فرمائی، ارشاد ہوا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ یہ ہے پوری زندگی کا تقویٰ، یا یوں کہیے پوری زندگی کا روزہ۔ ایک روزہ ماہ رمضان میں رکھ رہے تھے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، جس کے دوران کھانا پینا، زوجین کا تعلق قائم کرنا منع تھا، وہ روزہ تو ہو گیا مکمل۔ عید الفطر کو اسی لیے عید الفطر کہتے ہیں کہ ایک افطار روزانہ کرتے، اگلے دن روزہ شروع کر دیتے رمضان شریف میں۔ اب جب عید الفطر ہو گئی تو اس کے بعد 11 مہینے کا افطار ہے، کھاؤ پیو، ایسا ہی ہے نا جی۔ ایک روزہ جو رمضان میں رکھوایا گیا وہ پوری زندگی کے روزے کے لیے، رمضان کے روزے میں حلال چھوڑ دیا تھا، تو بھائی اب پوری زندگی کے روزے میں حرام کو تو چھوڑو۔ یہ نمازیں کتنی پر اثر ہیں، یہ مسجد میں نہیں، باہر جا کے پتہ چلے۔ آپ کا میرا امتحان مسجد میں کم ہے بھائی، نماز میں، روزے میں، داڑھی میں، ٹوپی میں، مسواک کرنے میں، خوشبو لگانے میں، یہ سب مبارک اعمال ہیں، کچھ تو فرائض ہے جیسے کہ نماز۔
ان میں آپ کا میرا امتحان کم ہے. باہر نکل کر اللہ ہی کو بڑا ماننا، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے کاروباری زندگی کو چلانا، معاملات زندگی کو چلانا، یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائی اور بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ باہر پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، یہ باہر پتہ چلے گا نماز کتنی مضبوط ہے، اور انتہائی ادب سے یہ باہر پتہ چلے گا مسلک کتنا مضبوط ہے. کیسا مسلک ہے کہ مجھے ناپ تول سے نہیں روکتا، کیسا ایمان ہے، کیسا عقیدہ ہے، جھوٹ سے نہیں روکتا، وعدہ خلافی سے نہیں روکتا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے نہیں روکتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بات تو تلخ ہے لیکن تقوی کا تقاضا تو یہی ہے بھائی، گناہوں کو چھوڑو اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرتے دم تک مسلم رہنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی قرآن پاک کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. آل عمران ہی کی آیت نمبر 19 میں دین اللہ کے ہاں فقط اسلام. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کے پورے اسلام میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ روزہ حج بھی ہے، پورے کے پورے اسلام میں گھر کی زندگی بھی ہے. میں اگر ایک باپ ہوں تو کیا میں مسلمان باپ ہوں؟ میں اگر ایک شوہر ہوں تو کیا مسلمان شوہر ہوں؟ خواتین بھی پردے میں موجود ہیں. ایک خاتون اگر بیوی ہے تو کیا مسلمان بیوی ہے؟ اگر ایک خاتون ماں ہے تو مسلمان ماں ہے. میں اگر تاجر ہوں تو کیا مسلمان تاجر بن رہا ہوں؟ گنتے چلے جائیے. میرے گھر میں خوشی آ جائے آپے سے باہر ہو جاتے لوگ. شادی بیاہ کے موقع پر تو کس قدر فٹ آنے والا شعر ہے کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں حلول. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوں. بس ان کا رام رام پڑھتا ہے، وہ جنتر منتر کچھ پڑھتا ہے. ہمارے ہاں بھارت قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے نکاح کے موقع پر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو ان کے ہوتا ہے ہندو کے وہ ہمارے وہاں ہوتا ہے. میت ہو جائے تو کیسی کیسی بدعات اور کیسی کیسی ہندوانہ رسومات کا کوئی عکس ہمارے گھرانوں میں. شادی بیاہ کے موقع پر ڈفرینشیٹ کرنا، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں ہو رہی ہے یہ غیر مسلم کے گھر میں. تو ادھر بھی اسلام خوشی کے موقع پر، ادھر بھی اسلام غمی کے موقع پر. اور پارلیمنٹ کو اسلام سے باہر تو نہیں ہے، معیشت کو اسلام سے باہر تو نہیں ہے، عدالت کو اسلام سے باہر تو نہیں ہے. ادھر بھی مسلمان جج ہے تو مسلمان جج بنے، حکمراں ہے تو مسلمان حکمراں بنے، سپہ سالار ہے فوج کا تو مسلمان سپہ سالار ہو. لگے کہ اس کی بات سے ہی مسلمانوں کا سپہ سالار ہے. یہ ہے اسلام جس کو آج ہم نے جمعے کی 2 رکعت 5 وقتہ نماز یا رمضان شریف تک محدود کر دیا. باقی کچھ مسلک کے مسائل ہیں جو اتنے اوپر آ گئے کہ اسلام کہیں نیچے چلا گیا، اسی کے اندر گم ہے، اسی کے اندر ختم ہے. اور اوپر کیا ہے؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہے کہ نہیں؟ ہم سود کے دھندے باہر چلتے ہیں، میرے اس کپڑے میں آپ کے اس کپڑے میں لگ کر آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے لگ کر آ رہا ہے، گندم کھا رہے اس میں لگ کر آ رہا ہے. لیکن فکر اس کی نہیں ہے. کچھ ضمنی کم اہم باتوں کی، سیکنڈری نوعیت کی باتوں کی اہمیت اوپر آ گئی اور دین کی اہمیت معاذ اللہ وہ کہیں نیچے چلی گئی. یہ ہے پہلی آیت. ہر بندہ مومن، مسلمان مرد و مسلمان عورت، پوری زندگی بھر کا تقاضا کیا ہے؟ حق تقاتہ، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. موت ابھی بھی آ سکتی ہے. 4:52 ہو رہے ہیں کم و بیش جو سامنے میرے گھڑی ہے. اس حالت میں ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیارا خاتمہ ہمیں عطا فرمائے. لیکن ہر آن یہ یاد رہے، کوشش رہے میں اس کا مسلم رہوں، فرما بردار رہوں. مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہر بندہ مومن سے پوری زندگی کا مطالبہ. جہاں رہو اللہ کے مسلم رہو، جہاں رہو اللہ کے فرما بردار رہو. زندگی کا کوئی موقع مرحلہ آ جائے، آپ کا میرا پہلا تعارف ہے عبداللہ، باقی تعارف بعد میں. ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا امتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام کے ویسے معنی چمٹ جانے کے ہوتے، مضبوطی سے تھام لینا. اور حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد احادیث مبارکہ واضح موجود ہیں. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ قرآن حکیم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت بھی ہے
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بشارت دی کہ خوشیاں مناؤ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی آسمان سے لے کر زمین تک تنی ہوئی، ایک حصہ اللہ کے پاس، ایک تمہاری طرف ہے، تھامے رہو گے، لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ البتہ اس قرآن پاک کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی مسجد نہیں جہاں قرآن کا نسخہ موجود نہ ہو، کوئی گھر نہیں جہاں قرآن پاک کا نسخہ موجود نہ ہو، لیکن مختلف مکاتب فکر کے اہل علم سے رابطہ مختلف حوالوں سے رہتا ہے۔ سب سے یہ تجزیہ ہم نے چیک کروایا اور سب نے اتفاق پایا کہ 99% لوگ ہیں ہمارے ہاں جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ حد یہ کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، حالانکہ اس کے 80-85% الفاظ اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ ابھی سوچ لیجئے گا، عشاء تک یاد ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ حد یہ ہے، ہاں ایک رمضان میں دوڑ لگتی ہے، 3 قرآن پاک تکمیل، 4 قرآن پاک تکمیل، 5 قرآن پاک تکمیل۔ قرآن حکیم کی تلاوت بغیر سمجھے بھی اجر ملتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ واضح حدیث موجود ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کی تلاوت 10 نہیں کیا، اور یہ حروف مقطعات ان کا ترجمہ تو نہیں کیا جاتا، تو ثواب تو ملے گا۔ لیکن کیا قرآن حکیم ثواب کی کتاب ہے؟ فقط صرف ثواب کی کتاب تو نہیں، ثواب ملتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہدی للناس یہدی للتی ہی اقوم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، متقین کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے ہدایت، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا کلام، اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والا کلام۔ اللہ اکبر۔ لیکن 99% جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں نہیں پڑھا۔ چند سال پہلے تک سمجھ نہیں آتی تھی، ہر مکتب فکر میں آیت پیش کی جاتی ہے، ہر ممبر سے بیان کی جاتی ہے، لیکن پھر ہمارے تفرقے بھی چلتے ہیں، دوریاں بھی چلتی ہیں، صفے درست کر لو، ٹانگ سے ٹانگ ملا کر کھڑے ہو جاؤ، دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آگے بڑھ کر مسجدوں پہ اپنے ٹیگ لگا دیے، یہ فلاں کی ہے، یہ میری، یہ تیری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو کہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، ہاں ہم نے اپنی اپنی بنا دی بھائی، ناراض نہ ہوئیے گا، دل سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں قرآن اللہ اکبر اس قدر اونچی سوچ دیتا ہے کہ وہ تو غیروں کو لانے کو کہتا ہے، ہم اپنوں کو لانے کو تیار نہیں، ہم اپنوں کو جوڑنے ان سے جوڑنے کو تیار نہیں، وہ تو غیروں کو کہتا ہے کہ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو قرآن پاک کو تھامنے سے مراد سادہ جملہ اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے تھے، انہوں نے 10 حقوق بیان کیے تھے، اور مولانا طارق جبیر صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور ضریبت عربی انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف میں حالت اعتکاف میں ایک کتابچہ مکمل فرمایا، 1967 کی بات ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس میں 5 حقوق کا انہوں نے ذکر کیا، ان 5 کو کھولیں تو 10 ہو سکتے ہیں۔ جیسا اگر ایمان کی انہوں نے بات کی تو ایمان اقرار والا بھی، ایمان تصدیق والا بھی، 2 باتیں ہو جائیں گی، اور جمع کر لیں تو 1 بات ہو جائے گی۔ تو وہ بہت پیارا کتابچہ ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اردو میں ہے، انگریزی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ہوا، فارسی میں ہوا، سندھی میں ہوا، فرینچ میں کسی نے کیا، الحمدللہ بہت جامع کتابچہ ہے۔ ہر مسلمان پر اس کی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق 5 حقوق ہے قرآن پاک کے۔ نمبر 1، اس قرآن پاک پر ایمان، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اب یہ روا روی میں جملہ تو آ گیا ہے، لیکن اتنی بات نہیں ہے، جب دل میں قرآن حکیم پر ایمان ہوگا تو اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ وہ یقین عطا فرمائے۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت، صرف رمضان شریف میں نہیں، صرف نماز کے دوران نہیں، وہ تو فرض ہے، لازماً نماز کا حصہ ہے، نماز کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت۔ نمبر 3، قرآن حکیم کا فہم، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آیت کو سمجھو 100 رکعت نفل سے مراد افضل ہے، ایک آیت سمجھو، یہ اس کی ویلیو ہے۔ نمبر 4، صرف قرآن پڑھنے پڑھانے اور تکمیل قرآن کے موقع پر دعا کرانے اور مٹھائی شریف بانٹنے تک محدود نہیں، یہ قرآن سے چھاپنے کے لیے نہیں، خوبصورت خوبصورت جلدیں ماشاء اللہ۔ وہ دبئی جانا ہوا کچھ ریکارڈنگ کے لیے پیس ٹی وی کی، تو جہاں قیام تھا وہاں مسجد میں نماز کو جاتے تھے، تو وہاں کے محکمہ اوقاف کی طرف سے شائع شدہ فتاوی موجود تھے۔ ہم نے کھول کر دیکھا، لکھا ہوا جی سورۃ المائدہ کی فلاں فلاں آیت کے مطابق شراب حرام ہے، لیکن جب واپسی کی فلائٹ لینے کے لیے ڈیوٹی فری شاپ پر گئے تو 80% جگہ شراب سے بھری ہوئی تھی۔ تو سوال ہے کہ یہ فتاوی سے چھاپنے کے لیے؟
یا ان کا نفاذ بھی ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے جی؟ تو قرآن حکیم اپنا نفاذ چاہتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھا کر نہیں گئے ہیں، سمجھا کر بھی گئے ہیں، وضاحت فرما کر بھی گئے ہیں، اور اس کا نفاذ فرما کر بھی گئے ہیں۔ آج وہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ تو چوتھا حق اس قرآن حکیم کے حقوق میں سے اس پر عمل کرنا اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور پانچواں حق ہے اس قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر مسلمان پر اس کی استعداد، جب ہم کہتے ہیں استعداد تو بہرحال جو تقاضے مردوں سے وہ تقاضے عورتوں سے نہیں ہیں، عورتوں کا دائرہ کار محدود رکھا گیا اور ان کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ خواتین بھی شریک ہیں۔ ذرا بات واضح ہو جائے کہ ایک خاتون جس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس خاتون کو کل اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس قدر بڑی بات۔ باقی مرد کان کھول کر سن لیں، معلوم حد تک ایسی روایت ابھی تک نظر سے نہیں گزری کہ جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس لیے کہ مردوں پر گھر سے باہر کی بھی بھاری بھرکم ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح حال یعنی اکنامک ایکٹیویٹی، کاروباری زندگی چلے، کھانے پینے کو ملتا رہے، یہ حال مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورتوں کے حوالے۔ یہ سنے خواتین، بہت قیمتی بات ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے، لڑکی نے، کسی نے پوچھا یہ حضرت کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی یا رسول بنایا مرد کو بنایا، عورت کو تو بنایا نہیں؟ بڑا سادہ جملہ ہے لیکن بڑی گہری بات ہے، اور آج کل کی وہ 8 مارچ والی عورتیں اگر ہو تو ان کا انداز کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو شاہ جی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف آدم علیہ السلام ہیں بغیر والدین، باقی عیسیٰ علیہ السلام جن کے والد نہیں والدہ ان کی بھی، ہر نبی یا رسول ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ اس کو میں نے عرض کیا کہ حال مردوں کے حوالے، کماؤ، محنت کرو، سب کچھ کرو، مستقبل عورت کے حوالے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورتوں پر ماں ہونے کے ناطے، کہ کل کا کوئی مجاہد ہوگا، مبلغ ہوگا، داعی ہوگا، مدرس ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ آج کسی ماں کی گود میں پلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا دائرہ کار کا فرق تو ہوگا، استعداد کا فرق بھی ہوگا، کسی کو علمی صلاحیت زیادہ، کسی کو کم، کسی کو مالی وسعت زیادہ، کسی کو کم وغیرہ وغیرہ، لیکن اصولی اعتبار سے ہر مسلمان پر یہ 5 حقوق قرآن پاک کے عائد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس پر عمل کرنے اور اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جہاں تک قرآن پاک کے فہم کی بات ہے، آئیڈیل ترین بات تو ہے کہ قرآن کی مجالس میں شرکت ہو، جیسے ماشاءاللہ یہاں بتایا گیا کہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اہتمام ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ خواتین کا باپردہ شرکت کا اہتمام بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اور اس میں وسعت اور تقویت عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ اپنے مطالعے میں رکھیں، یہ اگر آڈیو ویڈیو کا زیادہ آسانی کا رجحان ہے تو اس کی طرف جائیں۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن 108 گھنٹہ ہے، اور اللہ نے بڑا قبول فرمایا، اور کیونکہ ہم تو بہرحال مسلک سے بالاتر ہو کر سب کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ اللہ نے اس کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ ہمارے تمام معروف مکاتب فکر کے اہل علم ماشاءاللہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یا اس سے پوچھا جائے تو اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ مولانا مودودی علی رحمہ کی تفہیم القرآن کو دیکھیں، اور مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحصیل القرآن کو بھی دیکھیے، ماشاءاللہ یہاں نسبت ایک ہے، الحمدللہ میرے علم میں ہے، تو اپنے مطالعے کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پھر اللہ ہمت دے تو قرآن پاک کی زبان سیکھیں۔ قرآن عربی کی بات کر، اسپوکن عربی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑی سلینگ ہو گئی۔ قرآن عربک اتنی کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ براہ راست سمجھ میں آ رہا ہو، اس کی اپنی تاثیر و لذت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ حصہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ اگر قرآن پاک کی طرف توجہ زیادہ رہے اور قرآن پاک سے اعتصام، قرآن سے جڑنا، قرآن سے چمٹ جانا، اس کی طرف باز بڑھتی چلی جائے تو تفرقے کم اور ختم ہو سکتے ہیں۔ علمی اختلاف الگ شے ہے اور تفرقے بازی کرنا بالکل الگ شے ہے۔ میں ہی میں ہوں، باقی کوئی نہیں، یعنی ابوالکلام آزاد مرحوم کے بقول ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں
جتنی محنت لوگوں کو مسلمان کرنے کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو فارغ کر دینے میں زیادہ کی. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. جتنی محنت لوگوں کو مسلمان کرنے اور بنانے میں کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ محنت ہم نے کر ڈالی مسلمانوں کو کافر کافر، یہ بھی کافر، کافر کافر، وہ بھی کافر. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کہاں لے کر جائیں گے؟ بخاری شریف میں ہے، جس نے کسی کو کہا کافر اور وہ ہے نہیں تو ایک پر تو آئے گا تو اسی پر لوٹ کر آئے. اور معراج کی شب ہے، نبی علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے. ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ لمبی لمبی زبانیں کچھ لوگوں کی بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. عرض کی فرمایا جبریل یہ کیا ماجرا؟ جبریل عرض کرتے ہیں علیہ السلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے واعظین و خطباء ہیں جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا تھا. علمی اختلاف کوئی ایشو نہیں ہے، امت کا ورثہ چلا آ گیا، لیکن ہم فارغ کرنا شروع کر دیں، محاذ بنانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کون سی کتاب پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ بلکہ کون سی کتاب کی تعلیم کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے نمازوں میں لازم قرار دے؟ قرآن. فجر ہے تو قرآن، ظہر ہے تو قرآن، عصر ہے تو قرآن، مغرب ہے تو قرآن، عشاء ہے تو قرآن. ہر نماز کی حرکت میں اتنا اللہ قرآن چاہتا ہے کہ مجھ سے گزر ہر چند گھنٹوں بعد، اور اتنے یہ امت آج دور ہے. اسی لیے تفرق ہے. اگر قرآن کھلا ہو سامنے تو یہ تفرق خاص حد تک کم ہوں گے، اور قرآن وسعت قلبی اور وسعت نظری عطا کرتا ہے کہ علمی انداز سے ہونے والے اختلاف پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں آج آپ کی مسجد میں آیا ہوں، میں عام طور پر حنفی مکتب فکر کی رائے پر عمل کرتا ہوں، لیکن آج آپ کی مسجد میں نے 2 رکعت نفل بھی ادا کی، اور ماشاءاللہ آپ کی محبت کہ آپ نے مجھے نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا، تو میں نے رکوع سے پہلے بھی رفع دین کیا، میں نے سجدے سے پہلے بھی رفع دین کیا، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر میں مغرب پڑھا رہا ہوتا تو میں آمین تھوڑا زور سے بھی کہہ لیتا، مجھے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے اسلاف میں یہ آرا موجود ہے. امام شافعی گئے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں مدفون ہے اس علاقے میں، تو امام شافعی نے اپنے مسلک، یہ اپنی بلکہ رائے کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل فرمایا. تو شاگردوں کی ایک رگ پھڑک اٹھی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ساری زندگی یہ سارے دلائل دیتے رہے اور آپ آج ان کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مجھے شرم آتی کہ صاحب قبر کے علاقے میں اس کے مسلک کے برعکس عمل کروں. باقی جوڑنے والی بات کیا ہے، اگر میں مسافر نہ ہوتا، مقیم ہوتا، تو میں آپ کو کتنی رکعت پڑھاتا بھائی؟ 4. کوئی ہے کسی مکتب فکر میں جو 5 پڑھتا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی کسی ایک مکتب فکر میں ہے کہ جو 1 رکعت میں 2 رکوع کرتا ہو؟ کوئی کسی ایک مکتب فکر میں ہے جو 1 رکعت میں 3 سجدے کرتا ہو؟ کوئی کسی ایک مکتب فکر میں بتا دیں پہلے وہ رکوع کرے گا پھر قیام کرے گا؟ ایسا ہے کہ بنیادی اسٹرکچر سیم ہے ہمارا، جیسے ہم سب کا بنیادی اسٹرکچر سیم ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، ایسے ہی نا بھائی. فنیشنگ ٹچز اگر فرق ہو گیا تو کوئی قیامت تو نہیں ہے نا، ایک دوسرے کو گوارا کرتے ساتھ رہتے. تو بس اس کو اسی طرح رکھیں. یہ کب ہوگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، جب قرآن جو سوچ عطا کرتا ہے نا بہت بلند، امت والا تصور، مشن والا تصور، اتنا بڑا کینوس جب ہمارا ہوگا تو علمی مباحث یا اختلاف کو گوارا کرنا انشاءاللہ تعالی آسان ہے. آگے چلتے ہیں. ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت و احسان کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے. مدینہ شریف کو جو کہ یثرب تھا پہلے اور ہجرت کے بعد مدینۃ النبی بنا، اوس و خزرج کو ذہن میں لے کر آئیے گا. کہیں گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا، کہیں پانی پہلے پلا دینے پر جھگڑا، اور کہیں لمبی طویل جنگیں، اور اپنے ان کے نزدیک شہداء ہوں گے، اپنے مقتولین کی قبروں کو شمار کر کے یہ کہنا ہمارے زیادہ مرے تھے، فخر جتانا. ان جنگوں میں مبتلا لوگوں کو ذہن میں رکھیے. گھوڑے آگے بڑھ جانے پر، پانی پہلے پلا دینے پر جن کی تلواریں نکل آتی تھیں، اللہ کہتا ہے اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے. کیا ہوا؟ فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. قرآن آیا اور صاحب قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آیا اور صاحب قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فالف بین قلوبکم، بس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کی بدولت بھائی بھائی ہو گئے. اور کیسے بھائی ہو گئے؟ ویؤثرون علی
انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند اور حاجت مند کیوں نہ ہو۔ وہ جو مشہور واقعہ آتا ہے ایک روایت میں 7 گھرانوں کا، ایک میں 12 کا ذکر بھی آتا ہے، ایک گھر سے کھانا چلا دوسرے گھر، تو دوسرا والا کیا کرتا ہے؟ نہیں، تیسرا والا زیادہ ضرورت مند، اس کے گھر گیا، پھر کیا ہوا آگے آپ سب کو پتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی گھر کھانا واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ اللہ اکبر، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے، یعنی کرتوت اور اعمال ایسے کہ تم جہنم چلے جاؤ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات و احکام کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آج ہم بھی یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک تو مسلکی بحثیں جس پر مسجدوں پر لگتے ہیں تالے۔ لندن میں ایک مسجد پر ہمارے ہاں کے 2 مکاتب فکر کا جھگڑا ہوا، عدالت میں مقدمہ گیا، جج کے سامنے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں ہماری، وہ کہتے ہیں ہماری۔ تو جج بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا اچھا تم لوگ پاکستان سے ہاں جی پاکستان سے اچھا پاکستان میں کراچی میں، میں بھی ایک مسجد سے واقف ہوں جو بند رہی تھی، کراچی میں 20 مسجدوں پر تالے لگے ہوئے، وہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، تم سب وہیں کے ہو، تو ذرا یہ پوچھو کہ وہ بند کیوں ہیں اور وہ کھلتی کیوں نہیں، وہ کھلوا لو ہم کھول دیں گے۔ مطلب ہم نے یہ ایکسپورٹ بھی کیا ہے یہاں سے، اور بہت کچھ بھی ایکسپورٹ کیا ہے، کپاس بھی بھیج دی، کاٹن بھیج دیا، یہ بھیج دیا، وہ بھی، ہم نے یہ بھی ایکسپورٹ کیا۔ استغفر اللہ۔ مسجدوں پر تالے، مسجدوں پر قبضے۔ ہاں آپ نے بازاری شعر سنے ہوں گے، جوانیاں لوٹائیں گے، سنے؟ اچھا کراچی میں ہی گیا، اس کا مطلب ہے جوانیاں لوٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، اور اگلے اتنے غلیظ جملے ہیں کہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ استغفر اللہ۔ اور امت کا حال کیا ہے؟ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، بوسنیا کا دیکھا، چیچنیا کا ہم نے دیکھا، عراق 10 لاکھ، افغانستان 15 لاکھ شہید ہوئے، اور ہمارے یہ مسئلے آج بھی۔ کہیں مسلکوں کے جھگڑے، کہیں سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض۔ دیندار ہے معروف معنی میں، نمازی ہیں، پرہیزگار بھی کہلاتے ہیں، ایک مسجد کے بھی نمازی ہیں، میں ذاتی طور پر واقف ہوں، بات نہیں کرتے 14 سال سے۔ مال کے بت بنا کر وراثت کے جھگڑے ہیں نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو کہاں بھائی چارہ اور کہاں یہ حالات۔ اعمال و کرتوت ایسے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ کیا سود خوری پر جہنم کی وعید نہیں؟ زنا پر جہنم کی وعید نہیں؟ یتیم کا مال ہڑپ کرنے پر جہنم کی وعید نہیں؟ نماز کو ضائع کر دینے پر جہنم کی وعید نہیں؟ حقوق العباد کی کوتاہی پر جہنم کی وعید اور ڈراوے نہیں؟ کرتوت تو نظر آ رہے، تو بھائی قرآن کی طرف آ۔ وہ قرآن تو صرف تلاوت کیا جا رہا ہے بس، الا ماشاء اللہ کے سمجھا جا رہا ہو، اور چلتے پھرتے قرآن چاہیے اس معاشرے میں۔ کیا چلتے پھرتے قرآن چاہیے اس معاشرے میں، جو قرآن کے نور سے سینوں کو منور کرے، اس ماحول کو نورانی بنانے کی کوشش کرے۔ کچھ تو کھڑے ہوں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، کیا جواب آیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق تو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل تو وہیں سے لائیں گے نا، نمونہ تو وہیں سے لائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی بات، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بہرحال چلتے پھرتے قرآن، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، مومن کون ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ آج گفتگو، رویے، معاملات، لین دین، ڈیلنگز، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اگر نہ تو انا للہ، بہت بڑا سوال یہ نشان۔ چلتے پھرتے قرآن، جو قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑے ہیں، اپنا مسلک رکھیں اپنے پاس، کوئی حرج نہیں۔ امام غزالی نے فرمایا، شاہ ولی اللہ نے فرمایا، ہر امت کا درد رکھنے والا ہمارا بزرگ اسلاف یہی کہہ گئے، مسلک ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ دین کی ہوگی۔ آپ نماز کی دعوت دیجئے لوگوں کو، اور بتا دیں بھئی ہمارے نزدیک علمی طور پر یہ دلیل ہے، ہم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے کو بھی علمی دلیل کے مطابق عمل کرنے دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جو نماز کے ادا کرنے کے فنشنگ ٹچز کے اختلافات علمی دلائل کے ساتھ موجود ہیں، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، چلنے دیں ان کو۔ سوال نماز کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا، اس کی ان جزیات کی ایک ایک جز کی کھال نکال کر انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑا ظرف اور وسعت قلبی اور وسعت نظری عطا فرمائے. تو بہرحال تم بھائی بھائی بن گئے، اللہ نے تمہیں الفت عطا فرما دی اور تم بھائی بھائی بنا دیے گئے اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی آیات و احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک سے مزید ہمیں جڑنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، سیکھنے کی توفیق دے، عمل میں لانے کی توفیق دے. اس کا داعی اور مبلغ اور عامل، عمل کرنے والا بن کر اس معاشرے میں اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، قرآن جوڑے گا انشاءاللہ. کون سا قرآن؟ جو سمجھ کر لیا جائے، جو طلب کے ساتھ ہو، جو تڑپ کے ساتھ ہو. یہ طلب ضروری ہے بھائی. ابو لہب کو خوب عربی آتی تھی، اور ابو لہب کو سنانے والے کون تھے؟ مبلغ اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام. دل کا سوئچ بند، ہدایت نہیں ملی. سلمان کہاں کے تھے؟ فارس کے، فارسی تھے نا رضی اللہ عنہ. دل کا سوئچ آن، اللہ نے پہنچا دیا قدموں میں. طلب لے آئے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. اللہ انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے گا. اور طلب نہ ہو تو 50 سال لگا کر بھی میں اور آپ اتنی عربی شاید نہ سیکھ سکے جو ابو لہب کو آتی ہو، جو ابو جہل کو آتی ہوگی. ابو جہل جاہل تھوڑی تھا. اللہ اکبر. اس کا نام تو تھا عمر بن ہشام، اور اس کی پہلی کنیت یا نک نیم تھا ابو الحکم. اوہو اللہ اکبر. یہ دارالندوہ جو ان کی پارلیمنٹ اس کا چیف تھا، جاہل تھوڑی تھا. ابو الحکم، a person of wisdom، حکمت والا. لیکن جب وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل. تو یاد رکھیے گا، بلڈنگیں بن جائیں، لائبریریز کھل جائیں، انٹرنیٹ اویلیبل ہو جائے، ڈیجیٹل لائبریریز ہو جائیں، ہمارے بچے دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن میں اپنے باپ دادا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں اور علم وحی سے بالکل بے بہرا ہوں، تو یہ نری بولیں جہالت. ابو جہل جاہل نہیں تھا، لیکن جب قرآن اور وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو جہل بنا ہے. اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہماری حفاظت فرمائے. باقی علوم سیکھیں، فنون سیکھیں، ان سب کو مسلمان کرنا. اللہ نے خلافت کی ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے، تو زمین کا پتہ ہونا چاہیے، مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، وسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن علم الاسماء نیچے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور علم الوحی، علم ہدایت، وہ اوپر رہنا چاہیے. اگلی آیت ہے، یہ قرآن مسلمانوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. تو جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ تھوڑی کھانا کھایا گھر چلے گئے. آج کل کھلانے پلانے میں ماشاءاللہ ہمارے بڑا زور ہے، کام پر کم زور ہے. ٹھیک ہے جی، تو کھایا پیا گھر چلے گئے؟ نہیں بھائی، اس امت کو ایک مشن دے کر کھڑا کیا گیا. وہ پوری امت کا بیان تو ہے 6 آیات کے بعد آیت نمبر 110 میں. یہاں بتایا جا رہا ہے اگر امت کا ایک حصہ یا بڑا حصہ سو رہا ہو تو جن کو احساس ہے وہ سوئیں نہ، وہ جاگیں اور دوسروں کو جگائیں. چنانچہ آگے فرمایا آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے تم میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف وہ دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. پہلی بات، تم میں سے ایک جماعت ہو. آیت نمبر 104 آل عمران کی. آیت نمبر 110 مشہور ہے 6 آیات کے بعد. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کہتے نا، تو ہم کہتے لیا نہیں ہے، دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں مراد ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے ہم پر. کنتم خیر امت، آیت نمبر 110 آل عمران کی. تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ایک بڑا لطیف علمی نکتہ اہل علم نے بیان فرمایا. پورا قرآن پڑھ جائیے، اکثر ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے اور عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. خیر امت والی آیت پڑھیں، عمل پہلے ہے، ایمان بعد میں. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان بعد میں، عمل پہلے. کیوں؟ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر بیٹھ جاؤ، اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے لیے وہی موقع تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ ہی لوگ ایمان لائے، ان کے لیے اسی وقت کوئی موقع تھا.
آج یہی موقع ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاؤ، تو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤ. اس میں فضیلت کس چیز کی؟ فضیلت اس کام کے ادا کرنے پر ہے جس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت سارے انسانوں کے لیے، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت پہنچانے والا عمل و ذمہ داری باقی وہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر. یہ کرو تو خیر امت ہو. اور اپنے دل سے پوچھیں ہم لوگ، خیر امت کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو 10 لاکھ شہادتوں کی صورت میں عراق میں ہوا تھا؟ خیر امت کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو 15 لاکھ کے ساتھ افغانستان میں ہوا؟ خیر امت کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو برما میں ہوتا رہا، جس کی تصویر اگر ہم دیکھیں تو خون کھول جائے اور آنسو نکل جائے خون کے. خیر امت کے ساتھ فلسطین و کشمیر میں وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آج. یہ خیر امت ہے جو آج حال ہے اس امت کا؟ یہ خیر امت ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا خیر امت کے ساتھ. نہیں، خیر امت ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری ادا کر لو، خیر پالو. تو اگر پوری امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا تو خیر تبھی ہے جب یہ کام کریں. اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو آج اصل وجہ یہی ہے کہ یہ ظلم و ستم کیوں ہے، یہ سب سے سستا خون ہمارا کیوں ہے، سب سے زیادہ لاشیں پچھلے 100 برس میں ہمارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امت نے بائیلاج یہ کام چھوڑا. اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا خوبصورت تجزیہ ہے. امت آج مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. 57 مسلمان ملک ہیں ہمارے پاس، مسلمان ملک ہیں، اسلامی نہیں ہے. ہاں، مسلمان ملک ہونا اسلامی ملک ہونا الگ بات ہے. مسلمان ہونا اور اسلامی ہونا الگ بات ہے. ڈاکٹر بلال فلس کے اچھے الفاظ ہیں، اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو، اسلام از واٹ دا مسلمس آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کرتے ہوئے تمہیں نظر آ رہے ہیں. شراب بھی پی جاتے ہیں، جوئے بھی کھیلتے ہیں، سٹے بھی کھیلتے ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں، ہاں یا نا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمانوں کا طرز عمل. اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. تو مسلمان ملک کے ہاں جی سود خوری بھی ان کا چلتی ہے، بے حیائی کا طوفان بھی چلتا ہے، شرعی سزا بھی نافذ نہیں، اور خلاف اسلام باتیں آئین میں شامل، دستور میں شامل کر دی گئی کچھ. تو مسلمانوں کے ملک، اسلام نہیں. ایک ملک نہیں زمین پر آج کہ دنیا کے سامنے بتا سکے یہ اسلام. تو ہم نمائندگی نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ کی، نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. مجھے بتائیے حرمین میں دعائیں نہیں ہوتی؟ رمضان شریف میں کروڑوں مسلمانوں نے مسلمانوں کی ابتر حالت کے درست ہو جانے کے بارے میں دعائیں نہیں کی؟ کوئی کمی ہے دعاؤں میں؟ جمعے کے اجتماعات میں دعا میں کوئی کمی ہے؟ پھر مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے؟ اب سنیے پہلے آیت پھر حدیث مبارکہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری امت سوئی بھی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے تو ایک امت ہو، ایک جماعت، ایک گروہ ہو، جو يدعون إلى الخير، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. خیر بھلائی کے معنی میں بھی بہت پیارا لفظ ہے، جامع لفظ ہے. ویسے خیر کبھی کبھی مال کے معنی میں بھی آتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن بہت سادہ سی بات، اس کی دعوت تو نہیں دی جائے گی. خیر معنی بھلائی کے. اور خود قرآن پاک میں لفظ خیر قرآن پاک کے لیے بھی آیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 30 ہے. ایمان والوں سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا، وہ کہتے کہ خیر نازل فرمایا. تو جو قرآن مجھے اور آپ کو جوڑے، اب ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس قرآن پاک سے جوڑیں. وہ جو قارون کو دولت ملی تو کہا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا قرآن پاک میں سورہ القصص میں 8ویں رکوع میں کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جن جن کو قرآن پاک سے جوڑا، اب یہ اپنے پاس رکھیں نہ بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرائیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد محترم بڑی سخت مثال دیتے تھے. آج امت کا حال کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ایک صندوق میں بہت سارے خزانے موجود ہوں، جواہرات، اشرفیاں، سونا چاندی، اور وہ بند ہو اور اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھ جائے. وہ سانپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اور نہ کسی کو آنے دیتا ہے کہ فائدہ اٹھائے. ہے تو سخت بات، لیکن کیا کرے، وہ کڑواہٹ میں تاثیر بھی ہوتی ہے نا. بات صحیح ہے. عظیم اکثریت کا معاملہ آج ہمارا ہے ہمارے پاس، ہمیں خود نہیں پتا، نہ خود فائدہ اٹھا رہے، نہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں کہ دنیا کے فائدہ اٹھا رہے. تو چاہیے تم میں سے جماعت تو ہو جن کو احساس ہو، وہ سوئیں نہ، وہ جاگیں اور دوسروں کو جگائیں، خیر کی طرف بلائیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکیں.
یہ ہے جو امت مسلمہ کے کرنے کا کام ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. لیکن اس کو بھی بڑا ہلکا لے لیا گیا ہے. ہم جی امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہیں عن المنکر کر رہے ہیں. بھائی حکم تب ہوتا ہے جب اختیار ہو. میں اپنے بچے کو حکم دے سکتا ہوں، کیا میں محلے والوں کے بچوں کو حکم دے سکتا ہوں کہ نماز پڑھو؟ نہیں. میں اپنے گھر والوں پہ شاید سختی کر لوں گا، اختیار ہے میرا، یا اپنے آفس والوں پر کر لوں گا، محلے والوں پر کر سکتا ہوں. تو حکم دینے کے لیے قوت نافذہ، پاور ٹو امپلیمنٹ یا انفورس، وہ ضروری ہے. تو جب تک حکم کا اختیار نہیں ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، ریکویسٹ ہے، ایڈمونیشن ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، سمجھانا ہے، بتانا. ٹھیک ہے، گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، احباب میں ہو، مسجد میں ہو، ہر جگہ ہو، لیکن حکم دینے کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا بیان کرتا ہے؟ 22 کروڑ والوں کے لیے بھی جو جہاں اختیار رکھتا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جن ہم زمین میں اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. صرف نماز قائم نہیں کریں گے. آج مسجدیں بنانے کے لیے چندے کس کو دینا پڑتے ہیں؟ ہم کو اور آپ کو. بھائی بجلی کے بل مسجد کے کون پے کرے گا؟ ہم اور آپ. عجیب بات ہے، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. تو نماز ادا ہی نہیں کریں گے، نماز کا پورا انتظام کریں گے. اور ادا کرنے میں حکمرانوں کا کیا ہے؟ جمعے کی امامت کون کرے؟ حکمراں کرے، اس کا نمائندہ کرے. عیدین کی نماز کون امامت کرے؟ حکمراں، اور اگر سلطنت بڑی تو اس کا نمائندہ کرے. یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جمعے کی عید حکمرانوں میں بڑی بھاری ہوتی ہے اور اچانک عید کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ کون سے حکمرانوں پر؟ آج والوں پر؟ وہ ہمارے جو خلفاء ہوتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، کہ جو صبح عید کے خطبے کی تیاری کریں گے، عید کی امامت کریں گے، پھر دوپہر میں جمعے کے خطبے کی تیاری کریں گے. امام وہ بھاری ہے بھائی، آسان کام ہے. 100 لوگوں کے سامنے بولنا کوئی آسان کام ہے؟ تو بیچارہ وہ قوم جو ہے وہ شیر خورما کھائے گی، وہ جمعے کی تیاری کرے گا بیٹھ کے. یہ بھاری ہونا تھا، ہم نے اس کو سیاست میں انوالو کروا دیا، یا آج کے سیاسی میدان میں کہنا شروع کر دیا کہ جمعے کی عید بھاری ہوتی. عجیب بات ہے. تو حکمرانوں کی ذمہ داری، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. عشر کی تو بات ہی ہمارے نہیں ہوتی. دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنے والی، دم پر پاؤں رکھنے والی بات ہے. زکوٰۃ مال وغیرہ پر سال میں 1 مرتبہ، اور عشر فصل پر 2 فصلیں آ رہی ہے سال میں تو 2 مرتبہ عشر ہے. جیسے زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح عشر بھی فرض ہے، اور اس کی وصولی حکمرانوں کی ذمہ داری. اتنا بڑا ریونیو جنریشن کا یہ ذریعہ ہے. فلاح ہی فلاح ہے، دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، فلاحی ریاست کا جو تصور ہے. فرمایا کہ جن کو ہم اقتدار عطا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا مورات، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، بدی سے روکیں گے. آپ اور میں واز کر سکتے ہیں بھائی سود کو چھوڑ دو، حکمراں قانون بنا کر نافذ کرا سکتے کہ سود ختم. کیا خیال ہے جی؟ آپ اور کہیں گے بھائی زکوٰۃ صحیح طرح ادا کر دے، مفتی صاحب سے پوچھ کے چیک کر کے ادا کر دینا بھائی. تو اموال ظاہرہ، پھر فقہی تفصیلات اس میں حکومت وصول کرے گی آپ. اور صدیق اکبر نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ، اگر ایک رسی بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، نہیں دیں گے تو میں وصول کروں گا، جنگ کروں گا. یہ تب ہوتا ہے جب طاقت ہاتھ میں ہوتی ہے. تو آج ہم کہتے ہیں جی حکمران تو یہ کام نہیں کر رہے، ہم کیا کریں؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم کیا کریں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر حکمران بجلی نہیں دیتے تو آپ اور ہم بیٹھے رہتے؟ کہ ہم مچھر کاٹتے تو کاٹتے رہے، ٹیوب ویل نہیں چلتا تو نہ چلے، مشین نہیں چلتی تو نہیں چلے، نہ میں پانی پیوں گا، نہ میں نہاؤں گا، نہ دھوؤں گا. ایسا کرتے ہیں؟ بہت بچکانہ بات لگ رہی ہوگی آپ کی، میری بات آپ کو بڑی بچکانہ لگے گی، توجہ فرمائیے. حکمراں اگر پانی نہیں دیتے تو ہم بیٹھے رہتے؟ نہیں جی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر صاف پانی نہیں ہے تو منرل واٹر پیتے ہیں. یا وہ کراچی میں اب بھی مافیا ہے نا، ٹینکر مافیا، ٹینکر 10,000 ہزار روپے کا ایک ٹینکر منگواتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کیونکہ حکمراں پانی نہیں دے رہے، کیونکہ حکمراں نہیں دے رہے میں بیٹھا رہوں گا، مر جاؤں گا پیاسا. کبھی کہا ایسے؟ حکمراں بجلی نہیں دیتے بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جنریٹر لگا لیتے ہیں، UPS لگا لیتے ہیں، بیٹریز لگا لیتے ہیں. اب سولر بھی آ گیا ہے، ہاں یا نا؟ یا مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بیٹھے رہتے تاریکی میں قطعات میں. تو پانی اگر نہ دیں، بجلی اگر نہ دیں، حکمراں ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو تاجر بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں جی بڑی مہربانی، آپ نے 16% سیلز ٹیکس کر دیا، آپ کیا 18 لگا دیں، ہم تو 20 بھی دے دیں گے. یہ کرتے ہیں کیا تاجر؟ حکمراں ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں.
سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور حکمرانوں کو پھر گفت و شنید کرنا پڑتی، پھر 16% 14% پر آ جاتے. ہاں یا نا؟ کراچی میں بڑا مسئلہ ہوا ابھی، سندھ میں وہ سارا کراچی کا ہی مسئلہ ہے. 6 بجے تاجروں کا نہیں بند کریں گے 6 بجے، تو حکومت بھی تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پر آ گئی، چلو جی 8 بجے تک کھول دیں. سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کا رونا روکو. لوگ کہتے ہیں جو حکمران کیونکہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ تو حکمران اگر گندا پانی لائنوں میں دیں گے تو پیئیں گے؟ ہم تو نہیں پیئیں گے بھائی، ہم تو منرل واٹر پیئیں گے. تو پانی اہم ہے، بجلی اہم ہے، گیس اہم ہے، سیلز ٹیکس کا ٹیکس ریٹ اہم ہے. اس کے لیے لوگ آلٹرنیٹو نکالتے ہیں اور پانی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، بجلی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، گیس کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں. کہتے جی دو ہمیں ہمارا حق. تو ہم تو ایک صاف بات کہتے ہیں، اللہ کا دین یتیم ہے، سوتیلا ہے، مظلوم ہے، اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں. حکمراں یہ کرتے ہیں بھائی، تو حکمراں باقی کچھ بھی کرے بھگتو پھر، وہ تو نہیں بھگتتے. جی ہمارے جسم کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، تو ہماری روح کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کی فلاح کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس معنی میں ہے کہ یہ محنت کرنا، یہ جد و جہد کرنا ہم پر لازم ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صرف نمازیں نہیں پڑھائی ہمیں، ان کی تو 5 قضا بھی ہو گئی تھی احزاب کے موقع پر. اللہ کے نبی نے صرف روزے نہیں رکھوائے، بدر کا میدان سجا تو روزے توڑوائے اور قتال کے میدان میں کھڑا کیا ہے. یہ تصور دین میں تو سامنے رکھیں. صرف داڑھی کی سنت نہیں تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، جس کے ناپنے پر بڑے مباحث ہیں ہمارے ہاں. اور ایک بڑی سنت بڑی مشہور ہے، میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو. سبحان اللہ. میٹھا کسی کو کھانا ہے بھائی 100 مرتبہ کھائے، لیکن نبی کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں چل رہا، امت کی ماں فرماتی، وہ بھی تو بیان کر دو. اور ذرا دیکھ لیں کہ نبی کے گھر میں 1 مہینے میں کتنی مرتبہ میٹھا آیا ہوگا. میٹھا کھانے میں مسئلہ نہیں ہے ہمیں، میٹھا کھا لیجیے، سنت پوری کر لیجیے. عمامہ شریف پہن لیں، 10-10 ہزار روپے کا سنت شریف پوری کر لیں. خوشبو شریف پوری کر لیں، خوشبو لگا کے سنت پوری کر لیں. 50-50 ہزار کی خوشبو لگائی جا رہی ہے. ایک ادھر آتا ہے پتہ نہیں وہ کون سے گلاب کا، طائف سے 9 لاکھ روپے کی چھوٹی سی بوٹل، سنت پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نبی کا خون بہتا ہے طائف کی گلیوں میں، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. نبی کا خون بہتا ہے احد کے میدان میں، کسی کو یاد نہیں رہتا. نبی اپنے چچا کا مسلح شدہ، یعنی جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی، مسلح شدہ لاشیں اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ سنت یاد نہیں، ان کا ذکر ہی نہیں. بس اپنے اندر کچھ چیزیں اختیار کر کے ہم نے سمجھا کہ دین پورا ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم اس سے گروہ ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. آج کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مسئلہ ہے. آج امت کی بگڑی صبر کیوں نہیں رہی؟ یہ مسئلہ ہے. باقی 56 ملکوں سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے. ایون المملکت السعودیت العربیہ، سعودی عرب کا آفیشیل نام ہے، عربی سعود، آل سعود ہے، ڈیبیٹ ہے اس کے اندر، نہیں چھیڑتا اس کو. پاکستان کا آفیشیل نام کیا ہے؟ ہاں، تو باقی 56 سے تو ہمیں گلا ہی نہیں نا. انہیں بات کب کی ہے؟ انہیں دعویٰ ہی نہیں کیا. گلا تو اپنے آپ سے ہے نا کہ دعویٰ ہم نے کیا ہے. اللہ تیرے نام پر چاہیے، تیرے نبی کے نام پر چاہیے، تیرے قرآن کے نام پر چاہیے، ایک خطہ عطا فرما دے، تیرا دین نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر. یہ ہے جرم، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم. جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا یہ امت کی بگڑی سنور نہیں سکے گی. امت ایک مشن کے لیے کھڑی کی گئی، مشن چھوڑا خیر امت قرار نہیں پا رہی ہے. مشن ادا کرو، خیر امت قرار پا لو، فضیلت لے لو، رحمتیں لے لو، برکتیں لے لو. آگے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بڑا گہرا، تفصیل کا موقع نہیں. اصل کامیابی بھائیوں بزرگوں بہنوں آخرت کی ہے، اور اس کے لیے لائق یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو انفرادی سطح پر ہر آن تقوی اختیار کرے اللہ کا، حتی الامکان گناہوں سے بچیں، مرتے دم تک مسلم رہیں، آل انکلوسیو پوری زندگی میں. نمبر 2، قرآن سے جڑیں اور دوسروں کو جوڑیں، قرآن پاک کی حقوق کو ادا کریں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس سے ایک زندہ تعلق قائم کریں.
تو سوچ بھی اونچی ہوگی، فکر بھی اونچی ہوگی، وسعت قلبی بھی پیدا ہوگی، وسعت نظری بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا، جڑنے کے بعد اکیلے کے لیے زندگی بسر نہیں کرنی، جماعتی زندگی اختیار کرنی اور مل جل کر یہ امت والے فریضے کو انجام دینا ہے۔ خود نیک بننا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود بدی سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، اور ایک اجتماعی جد و جہد کر کے اللہ کی زمین پر اس کے عطا کردہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، نظام خلافت کا قیام کہیں، نفاذ شریعت کہیں، غلبہ دین کہیں، تاکہ وہ امت والا کام قوت نافذہ کے ساتھ بھی انجام دیا جا سکے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اصل زندگی کی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔